أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت ان کا نازل ہونا، کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کے بارے میں تو اس قدر اختلاف نہیں ہے جتنا اختلاف لوگوں نے ان کے زندہ اٹھائے جانے پہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ یہ اعتراض سب سے زیادہ قادیانیوں کی طرف سے ہے اور پھر منکرین حدیث کی طرف سے ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کی اور آسمان پہ زندہ نہ رہنے کی جو ایک وجہ قادیانیوں نے بتائی ہے اور اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اس کا پس منظر بالکل واضح ہے، تاکہ ان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کو سچا مانا جا سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب تک مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت تک وہ نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی کتابوں میں معترف ہے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 اس نے خود لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں ہے کہ البراہین میں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ بہرحال قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ کی تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا، سولی پہ لٹکانا چاہا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس میں زندہ کا تو ترجمہ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو کیسے اٹھایا ہے۔ اگر ان کو وفات کے بعد ہی اٹھانا تھا تو پھر اس اٹھانے کا مطلب کیا ہوا، اور پھر اس بات کا خصوصی تذکرہ کیوں آیا کہ انہوں نے مارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے؟ اگر وہ صلیب پہ قتل کر دیے گئے تھے اور صلیب پہ چڑھ گئے تھے تو پھر یہ الفاظ کا کوئی معنی نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ایک اور بھی اشارہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بندہ اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں عیسائیوں میں سے بچے گا نہیں مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت سے پہلے یعنی ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ تو خود سمجھا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ یہودی نہ اس وقت ایمان لاتے تھے، نہ لائے، نہ اب رکھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے یہ ایمان لے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان کی موت ابھی نہیں ہوئی، وگرنہ یہودیوں کا تصور ختم ہو چکا ہوتا، یہ سارے عیسائی ہو جاتے۔ تو یہ بھی اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی ایک دو مقامات پہ، ایک جگہ پہ ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، جہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ بچپن میں بھی اور پھر ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو بچپن کی باتیں تو مشہور ہیں، جب انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ادھیڑ عمر میں باتیں تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، نہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نزول ہوگا اور پھر وہ عمر آئے گی جس کا قرآن مجید میں کہلن کے الفاظ کے ساتھ اشارہ ہے۔ باقی رہی بات جو ایک اعتراض بڑا زبردست کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے میں تجھے فوت کروں گا اور پھر اپنی طرف بلاؤں گا، تو صحیح بات یہی ہے کہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کے مقابلے میں لفظ وفات کہیں استعمال نہیں ہوا، لفظ موت استعمال ہوا ہے، یحیی و یمیت وہو الذی یحیی و یمیت۔
امات فاحیا، اکبر احیا، اس طرح کے الفاظ امات کے آئے ہیں، موت کے آئے ہیں۔ لفظ وفات اور موت ایک جگہ پہ اکٹھا استعمال ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي کیا، جس میں عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر انہیں بند رکھو، حتیٰ یتوفاہن الموت، ان کو کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ پوری پوری موت جو ہے ان پہ طاری ہو جائے۔ تو وہاں توفا کے ساتھ لفظ موت ہے۔ تو اصل توفا کا معنی جو ہوتا ہے وفا کا، وہ ہوتا ہے پورا پورا۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے ہیں ان کے جسم زمین میں جاتے ہیں، روحیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا اٹھایا، روح کو بھی اٹھایا اور جسم کو بھی اٹھایا۔ ہمارے افعال جاتے ہیں، ہمارا کردار اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہم جسم اور روح زمین پہ رہ جاتے ہیں۔ کبھی اعمال جاتے ہیں، کبھی روح جاتی ہے، جسم کبھی کسی کا نہیں گیا۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مع جسم اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے تو اس لیے یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ احادیث تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، بخاری مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حاکم عادل بن کے نازل ہوں گے۔ یہ روایت ویسے بھی متفق علیہ ہے۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور مسند احمد میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پہ وہ اتریں گے، ان کی ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پہ ہوں گی۔ پھر آگے پوری روایت ہے کہ وہ سر جھکائیں گے تو جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں، پھر ان کا یہاں زندہ رہنے کا پورا ذکر ہے، اور پھر جب وہ آئیں گے تو اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے اور وہ واپس آنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے، لہٰذا تم ہی یہ نماز پڑھاؤ گے۔ باقی رہی بات کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، تو اس بارے میں بھی روایات موجود ہیں۔ سنن بہقی میں روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے درمیان آسمان سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ مسند بزار میں بھی ہے، ثم ینزل عیسیٰ بن مریم من السماء، کہ پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ 40 دن دجال کا وقت گزر چکا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومنوں پہ بڑی شدت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے نازل کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیخ البانی نے اگرچہ اس روایت پہ کچھ کلام کیا ہے، البتہ زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو بات بہرحال طویل ہو جائے گی۔ بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت ان کا زمین پہ دوبارہ نازل ہونا، اس کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر ان کے یہاں قیام کا ذکر ہے، ان کے اعمال کا ذکر ہے، ان کے جہاد کا ذکر ہے، دنیا میں عدل و انصاف کے بول بالے کا ذکر ہے۔ اس وقت وہ تمام قسم کے یہودیوں اور عیسائیوں کی نفی کریں گے۔ یہودیوں کو تو ویسے ہی قتل کیا جائے گا، اور عیسائی جو دین میں تحریف کر گئے اور دین کو تبدیل کر دیا، وہ ان سے بھی اعلان برات کریں گے۔ تو ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے وہ عین حق ہے۔ آپ صادق و مصدوق ذات ہیں۔ صرف احادیث کے منکر اور قرآن کے رٹ لگانے والے اصل میں دین سے بیزار لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ ایک اچھا فقرہ پیش کر کے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ ہماری اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں پابند بنائے اور انہی پہ عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق دے۔ زندگی و موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آئے، اور اللہ ہمیں سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔